اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پنجگانہ نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سابقہ آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے مقام سے نکال دیں، یعنی کفار کے ایذاؤں کا ذکر تھا، کفار کے قید اور مکر کا ذکر تھا، وہ جو ہیلے اور مکر کر رہے تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بات سے نیچے آئیں یا پھر اللہ کے نبی کو ہم مکہ سے نکال دیں. تو اب ان کے قید، ان کے مکر اور ان کے ہیلے کے علاج کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علاج بتلایا کہ علاج یہ ہے کہ آپ نماز قائم. تو اسی سے علماء کرام نے، مفسرین عظام نے استدلال کیا ہے کہ جو دوا اور جو نسخہ اللہ اپنے پیارے حبیب کو بتلائیں گے وہ کتنا مؤثر ہوگا. آج دیکھیں نا، آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ بزرگوں سے رجوع کرتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں، وہ آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیتے ہیں. تو جتنا کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء میں سے ہوتا ہے، تو آدمی کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ بات مجھے فلاں بزرگ نے بتلائی. اور اسی سے خود اندازہ کریں کہ یہ تو مخلوق کی بات ہے، لیکن جو چیز خالق بتلائے وہ کتنی اہم ہو. اور پھر ایک بات ہے کہ یعنی کسی عام انسان کو بتلائی جائے، اور ایک بات ہے کہ فرمان خداوندی ہو اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تمام ہموم اور احزان اور دشمنوں کے قید، مکر، ہیلے، ایذا کا علاج کیا ہے؟ نماز. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیات میں بھی واضح فرما دیا. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب، ہم جانتے ہیں کہ آپ تنگ دل ہوتے ہیں، آپ کو دلی تنگی ہوتی ہے کافروں کی باتیں کرنے سے، تو آپ ان کی باتوں کا علاج کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، آپ نماز پڑھنے والوں میں ہو جائیں، تو نماز جو ہے یہی ایک علاج. اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.
کہ تم مدد پکڑو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزوں کے ساتھ. ایک تو اگر کوئی ابتلا ہے، مصیبت ہے، صبر کریں اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں اور نماز کے ساتھ گزاریں. تو یہ تمام ہموم کا، احزان کا اور تمام دشمنوں کے ایذا کا، مکر کا، قید کا علاج کیا ہے؟ نماز. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم فرمایا. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آج دنیا میں بطور مثال سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اگر کسی چھوٹے افسر سے کام ہے اور آپ کی بڑے افسر تک رسائی ہو جائے تو آدمی مطمئن ہو جائے. کبھی معمولی سی بات ہے، وہ اشارہ کر دیں گے، ٹیلی فون کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. تو جب آدمی تمام دروازوں کو چھوڑ کے نماز میں آتا ہے تو اللہ کے ساتھ لو لگاتا ہے. اور جب انسان تمام مخلوق کو چھوڑ کے اپنے خالق کے دروازے پہ آئے تو اس سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو جب بھی ذرا پریشانی ہوتی تو فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، کہ بلال اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ تاکہ ہم نماز پڑھیں. اور اسی لیے میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز. لیکن یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری نمازوں کو صحیح معنی میں نماز بنا دے. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے متعدد بار، اور آپ الحمدللہ خود بھی پڑھتے ہیں قرآن میں، کہ قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، فرمایا کہ نماز قائم کرو. اقم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ. تو اقامت الصلاۃ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض و ارکان کے ساتھ، تمام واجبات و سنن اور مستحبات کے ساتھ اس کے اوقات میں ادا کرنا. اور اسی طرح جو حدیث مبارک ہے میرے آقا کی، جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام سائل بن کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، تو سوال کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضور جواب دیں گے اور صحابہ سیکھیں گے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ادب سے سوال کی جرات نہیں کرتے کہ مبادا حضور پاک کو ہمارا سوال کرنا ناگوار گزرے اور حضور پاک ناراض ہو جائیں تو آپ سوال نہیں کرتے تھے. صحابہ ڈرتے تھے، احترام کرتے. اسی طرح انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے سوال کرے، اور کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام خود حاضر ہو جاتے. تو انہوں نے حضور پاک سے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، کہ حضور ایک تو اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. تو یہ احسان کیا چیز؟ اسلام اور ایمان تو چلو سمجھ آ گیا، لیکن احسان کا کیا مطلب؟ تو میرے محبوب نے اس کی جو تفسیر کی تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ ہے مرتبہ احسان کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو گویا یہ تصور کرے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچ جاؤ، یعنی اس مقام کو حاصل نہ کر سکو، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مرتبہ نہ ہو تو یہ تو تصور کامل ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب اسی سے اندازہ لگائیں
کہ جب آدمی نماز اس انداز میں پڑھے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، تو کیا پھر وہ نماز میں فضول حرکتیں کرے گا؟ کیا وہ نماز میں خارش کرے گا؟ کیا وہ نماز میں کبھی رومال ٹھیک کرے گا اور کبھی جیب کو چیک کرے گا؟ تو کیوں؟ جب اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہے، یعنی ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ قبول فرما لیتے ہیں اور فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، وگرنہ ہماری نمازوں کا تو بے عین ہی وہی حال ہے جیسے کہ بزرگوں نے کہا کہ بر زباں تسبیح و در دلگاہ اخر، کہ زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں خیال اپنی گائے کا ہے یا اپنے بیل کا ہے یا گدھے کا ہے، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا معنی یہ ہے کہ آدمی ایسے آئے اللہ کے حضور میں اور ایسے کھڑا ہو اللہ کے دربار میں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہی عالم ہے طواف کا کہ طواف بھی نماز ہے، یہی عالم ہے نماز کا۔ تو جب اس انداز میں نماز پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ باہر کے خیالات کو اندر نہ لے آئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ایک دل بنایا ہے، دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، کفر ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیں دل میں دو خیال بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اگر آدمی کا خیال ایک طرف ہے، اسی طرف توجہ کامل ہے، تو دوسرا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا خیال تب آتا ہے جب پہلا خیال مکمل نہ ہو۔ اس لیے آدمی جب نماز پڑھے تو اپنے تصور کو، اپنے تفکر کو، اپنے تخیل کو، ہر چیز کو جو اس کے اختیار میں ہے، دل و دماغ کو خالی کر کے پوری لو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ یہ ہو کہ گویا وہ دیدار ربانی کر رہا ہے، گویا اسے مقام معراج مل گیا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر کسی عدالت میں پیش ہو، مجسٹریٹ کو بیان دے رہا ہو اور بیان دیتے دیتے وہ دوسری باتیں شروع کر دے تو اسی وقت اس کو توہین عدالت میں جیل بھیج دیا جائے گا کہ عجیب آدمی ہو، بیان مجھے دے رہے اور باتیں دوسری کر رہے، اب بیان مجھے دے رہے اور توجہ دوسری طرف کر رہے۔ یہ تو معمولی سی عدالتیں ہیں، اور جب اللہ سے توجہ بندے کی ہٹ جائے تو پھر وہاں سے کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو بے پرواہ ذات ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو الصمد ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ تو جب آدمی نماز میں اپنے خیالات کو اللہ کی ذات سے ہٹا کے ادھر ادھر لے جائے تو اندازہ کرو کہ پھر اللہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہے کہ یہ بندہ میری دربار میں کھڑا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اکبر سے شروع کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، رکوع میں ہے تو سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، لیکن خیالات ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک ہے کہ بغیر کسی وجہ کے خیالات، یعنی جو ہم نہیں لائے لیکن ویسے غیر اختیاری طور پر وہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ خود نماز پڑھتے ہوئے سوچنا شروع کر دو کہ ابھی میں نے نماز کے بعد اس کو بھی ملنا ہے اور میں نے نماز کے بعد فلاں کام بھی کرنا ہے اور میں نے نماز کے بعد ایک دوست کے پاس کھانا بھی کھانا۔ یہ تو نماز نہ ہوگی، یہ تو کوئی نماز نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے خیالات کو لانا جو ہے وہ تو نماز کو باطل کر دے گا۔ بات یہ ہے، ایک ہے غیر اختیاری کہ ہم تو نہیں لا رہے لیکن خیالات آ رہے، حتیٰ کہ اندازہ کریں کہ بعض علماء، بعض محققین اور بعض اولیاء اللہ الصالحین، اللہ کے جو بہت مقربین لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کے ترجمے میں غور و فکر نہ ہو، اس کے رکعتوں میں غور و فکر نہ ہو، غور صرف اس میں ہو کہ یہ بندگی ہے، تذلل ہے اور عاجزی ہے اور میں اللہ کے دربار میں۔ لیکن اگر وہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر الفاظ پہ غور کریں، تاکہ جب آپ کی توجہ الفاظ کی طرف ہو جائے گی، آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہو جائے گی، آپ کی توجہ تسبیحات کی طرف ہو جائے گی، تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے اور نمازیں جو ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گی۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے نماز قائم کر،
قائم کا کیا معنی؟ اپنے اوقات میں ہو. قائم کا کیا معنی؟ کہ پورے ارکان جو ہے وہ صحیح ادا کیے جائیں. اس میں قیام ہے، رکوع ہے، اس میں قعدہ ہے، تشہد ہے، سجود ہے. تو ہر چیز جو ہے وہ حتی تطمئن راکعا، یعنی رکوع کرو تو اطمینان ہو جائے کہ میں رکوع میں ہوں. حضور نے فرمایا سجود کرو حتی تطمئن ساجدا، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میں سجدے میں ہوں. یہ نہیں کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارو، یہ نہیں کہ بس ٹکرے مارو. ایسی نماز جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی لیے آپ جو ہے زیادہ نمازوں کے بجائے، زیادہ نوافل کے بجائے 2 رکعت پڑھیں، لیکن سکون کے ساتھ، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اور پورے تسبیحات کے ساتھ. اور پھر دیکھیں کہ اس نماز میں حلاوت کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اس نماز میں لذت کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اس نماز سے آپ کی ترقی کیا ہے اور نماز کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے حضور کو حکم دیا، فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اب یاد رکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک میں اللہ نے 5 نمازوں کا ذکر فرما دیا ہے. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کا معنی ہے زوال، جب سورج ڈھل جائے. بعض علماء نے فرمایا دلوک کا معنی غروب شمس بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی زوال میں ہے کہ جب عین سورج استوا پہ ہوتا ہے اور پھر ڈھلتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوال. تو آپ نے فرمایا کہ زوال سے لے کر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. غسق اللیل کا کیا معنی؟ جب رات کی اندھیری بالکل چھا جائے. غسق کا معنی ہوتا ہے ظلام اللیل، رات کی اندھیری. تو اب اس میں ساری نمازوں کا ذکر آ گیا. ظہر کا نماز آ گئی، زوال کے بعد ظہر آئے گی، ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی. اور فجر کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر علیحدہ ذکر فرمایا. تو یاد رکھیں یہ 5 نمازوں کا ذکر جو ہے انہی آیات مبارک میں موجود ہے کہ نماز ظہر جو ہے وہ زوال کے بعد ہے، اس کے بعد جو ہے عصر ہے، اس کے بعد جو ہے مغرب ہے، اور اس کے بعد عشاء. اس لیے فرمایا لدلوک الشمس الی غسق اللیل. غسق اللیل کا معنی جب بالکل پوری طرح اندھیری ہو جائے، اندھیرا آ جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. اب مغرب کے غروب کے بعد ایک ہوتی ہے سرخی، اس کو کہتے ہیں شفق احمر. یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج کی جانب سے ایک سرخ قسم کی روشنی معلوم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفق احمر. تو باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شفق احمر سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ شفق احمر کے بعد پھر ایک شفق ابیض ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد جب آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو شفق احمر ہے، ایک سرخی ہے، سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق ابیض. تو شفق ابیض جب غائب ہو جائے تو امام صاحب فرماتے ہیں اب عشاء کا وقت ہوا ہے، کیونکہ ان کا استدلال اسی آیت مبارک سے ہے. فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. تو فرماتے ہیں غسق اللیل کا معنی ہے کہ جب بالکل اندھیری ہو جائے، جب اندھیرا چھا جائے. تو جب سرخی کے بعد تو سفیدی کھڑی ہوئی، اندھیرا تو نہیں چھایا. تو لہذا عشاء کا وقت اس وقت ہوگا جب اندھیری پوری ہو جائے اور بالکل یعنی اندھیرا چھا جائے. اور اس کے بعد فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اب علماء فرماتی ہیں یہاں قرآن سے مراد نماز فجر ہے کہ اللہ نے نماز کو قرآن کہا ہے، کیونکہ نماز میں قرآن ہے، نماز میں تلاوت ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ ہے، نماز میں سور پڑھی جائیں گی. اس لیے فرمایا وقرآن
الفجر یعنی صلاۃ الفجر. اور فرمایا ان القرآن ان قرآن الفجر کا ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور نماز فجر کا وقت جو ہے وہ حاضر ہونے کا وقت ہے. کیا معنی؟ اب علماء فرماتے ہیں یاد رکھو دو وقت ہیں، ایک عصر کا وقت ہے اور ایک فجر کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکۃ النہار و ملائکۃ اللیل، دن کے فرشتے الگ ہیں اور رات کے فرشتے الگ ہیں. جو دن میں فرشتے آتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ عصر میں آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر رات والے آ گئے، پھر صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. رات والے چلے گئے اور دن والے آ گئے. اسی طرح پھر عصر میں دن والے چلے گئے اور پھر رات والے آ گئے. تو یہ دو وقت جو ہیں مشہودہ کا معنی حاضر ہونے کا وقت. تو اس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دو نمازیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ ملائکہ کا اجتماع ہونا، ملائکۃ اللیل والنہار کا اکٹھا ہونا، تو ملائکہ کے اجتماع کے برکات و ثمرات کا وقت ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص فجر کی نماز کا ذکر علیحدہ کیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز چونکہ انسان کے لیے بڑی مشقت والی نماز ہے، مگر جن کے لیے اللہ آسان فرما دے. کیوں آدمی سویا ہوا ہے، اب جناب سردی کی رات ہے تو لحاظ میں پڑا ہوا ہے، گرمیوں کی راتیں ہیں تو ایئر کنڈیشن چلا کے آرام میں ہے. اور اس وقت چونکہ نیند کا غلبہ ہے، اس نیند کے غلبے کو توڑ دینا، اس نیند کے غلبے کو چھوڑ دینا، اپنے آرام کو تج کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری کو مقدم سمجھنا، تو یہ بہت بڑے انعام کا وقت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نمازوں کے علاوہ فجر کی نماز کا جو ہے علیحدہ اہتمام کیا. اور اسی لیے حکم ہے کہ فجر کی نماز میں قرات بھی طویل کی جائے، کہ اللہ نے اس کو کہا ہی قرآن ہے. حالانکہ مراد تو نماز ہے، لیکن لفظ آیا قرآن کا، جس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ فجر کی نماز میں تلاوت زیادہ ہو، قرآن زیادہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ لمبی صورت پڑھی جائے. ہاں اتنی لمبی صورتیں نہ ہوں کہ لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے، ورنہ ہمیشہ اصول ہے کہ طوال مفصل اور مغرب میں سب سے چھوٹی صورتیں، اور اس کے بعد عشاء میں اوساط مفصل سے تلاوت کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نمازوں میں 5 نمازوں کا ذکر فرما دیا. اور اس کے بعد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات میں تہجد. تہجد کا لفظ جو ہے یاد رکھو یہ وجود سے ہے، یہ متضاد معنی میں ہے، سونے کے معنی میں بھی ہے، جاگنے کے معنی میں. لفظ ایک ہے، استعمال دونوں معنی میں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک لفظ جو ہے نا، دیکھو زوج خاوند پہ بھی ہوتا ہے، بیوی پہ بھی ہوتا ہے، دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے زوج. اسی طرح لفظ تہجد جو ہے، وجود جو ہے، اس کا معنی نیند کا چھوڑنا بھی ہے، جاگنا بھی ہے اور نیند بھی ہے. تو رات میں جو حکم ہے کہ آپ تہجد ادا کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، نافلہ معنی زیادہ. تو آج علماء کرام نے استدلال فرمایا ہے کہ امت کے لیے تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بطور خاص فرما دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. تو نے فرمایا یہ فریضہ زیادہ ہے، یعنی آپ کے لیے گویا تہجد جو ہے وہ بھی ایک فرض کے حکم میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے. بعض علماء جو ہیں اسی سے استدلال کرتے ہیں، لیکن محققین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ فرض کو نافلہ کیوں کہا جائے،
نفل 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 ہے اور فرض فرض ہے. اگر ہم کہیں کہ مجازن کہا گیا تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے. اصل بات یہ تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے جب نبی پہ یہ صورت اتاری تو اس وقت تہجد حضور پہ بھی اور امت پہ بھی فرض، یعنی تہجد جو تھی، کیونکہ صرف نمازی تہجد تھی اور تو کوئی نماز تھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک پہ بھی فرض فرما دی اور امت پہ بھی فرض فرما دی. اور اس میں ماشاءاللہ ابتدا میں تو بڑا سخت حکم ہے، جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا قم اللیل الا قلیلا، کہ ساری رات اکثر رات کا حصہ کھڑے رہیں پڑھیں تاکہ ہاں تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا الا قلیلا تھوڑا سا آرام بھی کر لو. پھر اس کے بعد تھوڑا رعایت ہے نصفہ، یا تو آدھی رات آرام کرو اور آدھی رات تہجد کرو. او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا یہ ہے کہ 2 حصے تہجد پڑھو 1 حصہ آرام، یا پھر یہ ہے کہ 2 حصے آرام کرو اور 1 حصہ رات کا جو ہے تہجد پڑھو. ہماری تو خیر نمازیں بھی اور تہجد بھی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں اللہ کی مہربانی سے. میرے خیال میں 5 نمازیں اور وتر سنتیں تہجد ملا کے کوئی 5 منٹ نہیں لگتے. ماشاءاللہ ہمارے مسلمان اتنا تیز ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ہر کام بٹن ہاتھ رکھنے سے ہو جاتا ہے لمحات سے. اسی طرح انہوں نے نماز کو بھی ماشاءاللہ ایسا تیز ترین سفر قرار دے دیا ہے. اور پھر نماز بھی اپنی مرضی سے ہے، مرضی آئے تو سر پہ کپڑا رکھ لو، مرضی آئے تو نہ رکھو. اور بلکہ آج کل تو کچھ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے دین سمجھا یہ ہے کہ سر پہ کپڑے کے بغیر نماز پڑھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے دن میں ایک اہل حدیث عالم کا مضمون پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں، وہ خود اہل حدیث اور بڑے عالم ہیں. انہوں نے لکھا کہ بھائی میں نے تو 60-70 سال حدیث پڑھائی ہے، اب بھی پڑھا رہا ہوں، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ نہیں. مجھے پتہ نہیں ہماری کیا یہ کہاں سے ان نے مسئلہ ڈھونڈا. باقاعدہ 2 صفحے کا مضمون ہے ان کا اور مختلف رسائل میں چھپا ہے اور لکھنے والے خود اہل حدیث عالم ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے عالم اور پرانے علماء میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک حدیث مبارک بھی نہیں ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے کپڑا اتار کے آمدن نماز پڑھی ہو. حضور پاک کی عادت مبارک جو تھی ہمیشہ آپ پگڑی امامہ مبارک استعمال فرماتے یا ٹوپی مبارک استعمال فرماتے یا ٹوپی پر بھی امامہ مبارک استعمال فرماتے. بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہمارے دلوں سے بغض اور قدورتیں دور فرما دے. تو یہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے نا میرا بھائی کہ اس کا سوچ بڑی محدود سی سوچ ہے. اب ایک طرف دیکھیں کہ ہمیں جدید فیشن جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو کہاں لے جا رہا ہے کہ سر پہ کپڑا نہ رکھیں. یعنی بڑے بڑے مسلمان ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھا کسی کا باپ مولوی ہوگا، دادا مولوی ہوگا، لیکن جناب وہ بال انگریزوں کی طرح بنائے ہوئے اور سر ننگا پھریں. اور یہ وبا بڑھتے بڑھتے عورتوں میں بھی آ گئی کہ عورتیں بھی سر ننگا رکھیں اور بچے اور نوجوان بھی سر ننگا رکھیں. اب آپ یعنی گن لیں، اسی درس میں بیٹھے ہوئے گن لیں کہ ٹوپی والے کتنے ہیں، سر ننگے والے کتنے ہیں. ان کو تکلیف ہے، کوئی صدا کی کا درد ہے ان کو سر میں. یہ کس کی اتباع کر رہے؟
بالکل آپ دیکھیں. اچھا ایک وہ ہمیں ادھر لے جا رہے ہیں. اب ایک اگر ہمارا مولوی بھی یہ مسئلہ کر دے کہ ہاں جی نماز بغیر کپڑے کے پڑھو تو ان کو تائید مل گئی ہے تو اور پکے ہو جائیں گے. یہ تو بس انشاءاللہ پتہ نہیں اور کیا کیا اتار دیں. سوچیں کہ ہم کہاں لے جا رہے ہیں حضور کی امت کو. مسئلہ جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی اس مسئلے میں اگر کہیں کوئی ایسی ضرورت ہے. ہاں ایک ہے کہ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے, بالکل سرنگی نماز پڑھے جائز. کتنے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس 3 کپڑے تھے. اور اگر ایک آدمی کے پاس کرتا بھی نہیں ہے, قمیض بھی نہیں ہے, نماز پڑھے کوئی بات. ایک ہے کہ سب کچھ موجود ہے, موجود ہونے کے بعد پھینک دو, موجود ہونے کے بعد نہ پڑھو. حتیٰ کے بعد فقہا نے لکھا ہے کہ جو بغیر ضرورت کے ایسا کرتا ہے مکروہ تحریمی ہے. تو ہم اپنی نمازوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اندازہ کرو کراہت تحریمی تک بعض فقہا چلے گئے رحمت اللہ علیہم اجمعین. اللہ ان کی تحقیقوں پہ کرو رحمت اللہ. انہوں نے کہا کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا, اللہ نے کیا حکم دیا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقت اپنا زینت کو مضبوطی سے پکڑو, اچھا لباس, اچھا کپڑا, اچھے طرز سے اور اچھی طرح اوڑھ کے آؤ. یعنی آپ اندازہ کریں آپ میں سے کوئی آدمی ہمت کرے گا کہ کسی گورنر کے سامنے اور کسی وزیر کے سامنے, بادشاہ کے سامنے سر ننگا کر کے الٹی کنگھی لے کے چلا جائے؟ اللہ کے دربار کا اتنا فکر بھی نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں, بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں, وہ بھی سر پہ فوراً ٹوپی رکھ لیں گے اگر ان سے بڑا کوئی افسر آ جائے. ان کا بھی ایک ڈسپلن. اور تم تو اللہ کے دربار میں آ رہے ہو, خدا کے دربار میں. اچھا قرآن کے بعد تفسیر قرآن کیا ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. یعنی علماء نے فرمایا کہ قرآن میں جو قال ہے میرے مدنی میں گویا وہ حال ہے. یعنی قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو اسوہ رسول اللہ, کہ اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے تو محمد مدنی کے عمل کو دیکھنا. اچھا اب جناب کوئی ایک مقام پر بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک نے آمدن بغیر کپڑے کے نماز پڑھی ہو یا پڑھا, الا جب احرام میں, تو وہ احرام ہے. اچھا احرام اور غیر احرام کا فرق کیا رہے گا؟ کہ احرام میں آدمی کے سر پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے اور غیر احرام میں سر پہ کپڑا. اور اگر ہمیشہ ہی نہ ہو تو پھر احرام بندوانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو مسئلہ لکھا جاتا نا کہ جو ننگے سر کے عادی ہیں وہ احرام میں ہمیشہ ویسے رہیں. پھر تو یوں لکھا جاتا نا, یہ تو نہ لکھا جاتا کہ احرام میں مرد سر نہ ڈھانپیں. تو مردوں کا سر ڈھانپنا جو ہے وہ احرام, جیسے عورتوں کے لیے ابھی چہرے پہ کپڑا نہ ڈالیں. لیکن کیوں کہ اس وقت فتنے کا خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی بات نہیں. کوئی کون ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو احرام باندھے ہوئے ہو اور کسی کی بیٹی پہ بری نظر ڈالے؟ لیکن اب تو اللہ معاف کرے گی, اب تو قابت اللہ میں بھی لوگ حیا نہیں کرتے. احرام تو معمولی سی بات ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب سمجھیں کہ تہجد, تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ تہجد فرض تھی, حضور پاک پہ بھی فرض تھی اور حضور کی امت پہ بھی فرض تھی. لیکن جب اللہ نے معراج کی رات 5 نمازیں فرض فرما دی تو وہ فرضیت جو تھی وہ ختم ہو گئی. تہجد کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی. تو جیسے امت سے منسوخ ہو گئی اسی طرح حضور پاک سے بھی منسوخ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انہوں نے کہا کہ امت پہ بھی فرض نہیں اور حضور پاک پہ بھی فرض نہیں رہی ہے, بلکہ اب امت کے لیے بھی نافلہ ہے
اور حضور پاک کے لیے بھی نافل ہے. طیب، اب ساری جہان کے لیے نفل ہونا تو واضح ہے، لیکن پھر یہ کیوں کہا گیا نافلۃ لک؟ قرآن پاک پہ غور کریں نا کہ بھئی تہجد سب کے لیے نفل ہے، حضور کی امت کے لیے بھی نفل ہے. نفل کا کیا معنی ہوتا ہے کہ پڑھیں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں تو لفظ ہے نا نافلۃ لک، آپ کے لیے یہ زیادہ ہے، تو نافلۃ لک کیوں کہا گیا؟ نفل تو سب کے لیے ہے. تو اب اس بات کو سمجھیں کہ قرآن میں یہ لفظ مبارک کیوں آئے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہمارے لیے جو نفل ہے وہ دو چیزوں میں فائدہ دیتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل سے پوری کر دی جائے گی. یعنی اگر فرائض میں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اگر ہم نے واجبات میں کوئی کوتاہی کی ہے، تو وہ نفل نمازوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے. اچھا، حضور کے تو نہ گناہ ہیں اور نہ نماز میں کمی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کے لیے تو یہ زیادہ ہی زیادہ ہے، آپ کے لیے تو یہ ثواب ہی ثواب ہے. کیونکہ نہ تو حضور کی نماز میں کبھی کمی ہوتی تھی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوتا تھا. حضور گناہوں سے بھی پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی کمی کرنے سے بھی پاک. تو لہذا آپ کے لیے یہ چیز جو ہے محض زیادتی یہ ثواب کا ذریعہ بن گئی. اس لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اب سمجھیں کہ رات کے حکم میں تہجد ہے. تہجد کا وقت کیا ہے؟ تو اب جناب جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ تہجد کا سب سے افضل ترین وقت جو ہے وہ تو ہے رات کے آخری حصے. کہ مثلا آپ رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، جو آخری حصہ بچے وہ سب سے افضل وقت ہے تہجد. کیونکہ ایک تو نزول رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ عرش مبارک سے کما علی کو بشان ہی سمائے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور نماز کی قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آدمی کے ظاہری اور باطنی سکون کا وقت ہے کہ شور نہیں ہے، غل نہیں ہے، اور آدمی نیند پوری کر چکا ہے اور نیند سے اٹھا ہے. اب اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ موافقت کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے گویا دل سے نکل رہا ہے، اور جو دل سے نکل رہا ہے گویا سمجھ رہا ہے. لہذا علماء نے فرمایا افضل یہ ہے کہ آدمی رات کو سو جائے، اور سونے کے بعد جب اٹھے تو رات کے آخری حصے میں تہجد ادا کرے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ بھی ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جائیں وہ تہجد ہے. عشاء کی نماز کے بعد جتنے ہم نفل پڑھیں، ایک تو 2 رکعت سنت ہے، وتر ہیں، وہ تو واجب ہیں، اس کے بعد جتنی ہم نفل پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، وہ تہجد شمار ہو. کیونکہ دراصل یہ نیند کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے کہ رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تہجد تو ساری رات جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ آدمی سونے کے بعد اور رات کے آخری حصے میں ادا کرے تو وہ سب سے زیادہ ثواب ہے. یہ اچھی طرح یاد. اچھا، اب تہجد میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 11 رکعت پڑھتے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ 13 رکعت پڑھتے، اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ 8 رکعت پڑھتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے اور کجی ہے اور منکر حدیث ہیں، وہ تماشے بتاتے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث کہتی ہے 13 رکعت، ایک حدیث کہتی ہے 11 رکعت، ایک حدیث کہتی ہے 8 رکعت. اس کا مطلب ہے کہ کوئی حدیث صحیح نہیں. نعوذ باللہ، وہ تو دشمنان حدیث ہے، حضور کی سنت کے دشمن ہیں، منکرین حدیث ہیں. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے.
اور جو عاشق رسول ہیں اور جن کے دل میں حب محمد مصطفیٰ ہے اور حب صحابہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بابا بی بی عائشہ سچ ہے۔ بی بی عائشہ نے جو 11 رکعت فرمایا ہے تو کیا مانا کہ 8 رکعت تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہے، تو کتنے ہو گئے؟ اچھا، جہاں بی بی صاحب 8 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہی ہوتے ہیں نا، اور کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، اور جہاں بی بی نے فرمایا کہ 13 ہے تو 2 رکعت سنت بھی شامل کر لی فجر والی، تو اب کتنا ہو گیا؟ 11 اور 2 13 ہو گیا۔ اور جہاں بی بی عائشہ نے فرمایا کہ 8 ہیں تو صرف تہجد کا ذکر کیا، وتر کا ذکر نہیں کیا، تو مانا یہ ہے تو تینوں حدیثیں صحیح ہیں، اس میں کون سا جھگڑا ہے جی، کون سا اختلاف ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ۔ اچھا، بعض علماء جن کے نزدیک 1 رکعت وتر ہے وہ کہیں گے 10 رکعت تہجد ہے اور 1 رکعت وتر ہے، ان کے نزدیک یہ شمار ہو جائے کہ وہ 1 رکعت وتر شمار کریں گے اور 10 رکعتوں کو تہجد شمار کریں گے۔ احناف جو ہیں وہ 8 رکعت تہجد شمار کریں گے اور 3 رکعت کو وتر شمار کریں گے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے کہ آپ 11 پڑھیں، اب آپ 8 پڑھیں، آپ اس سے زیادہ پڑھیں، آپ اس سے کم پڑھیں، یعنی اس میں کوئی منع نہیں ہے چونکہ یہ عبادت نافلہ ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ تو مختصر پڑھو، پہلی 2 رکعتیں جب پڑھو تو وہ تو مختصر، کیا مطلب؟ کیوں؟ نیند سے اٹھا ہوا ہے نا، ذرا اچھی طرح بیدار ہو جائے اور دل دماغ قرآن سے لگ جائے، دماغ جو ہے وہ نماز کی طرف لگے۔ اس کے بعد کی جو رکعتیں ہیں وہ طویل کریں، وہ لمبی پڑھیں اور قرات لمبی کریں اور قنوت لمبا ہو اور رکوع لمبا ہو اور سجود لمبا ہو، اور اس کے اندر تسبیحات بڑھاتے جائیں۔ کیا مانا کہ 3 دفعہ کے بجائے آپ سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے 21 دفعہ کہیں، اور سبحان ربی العظیم جو ہے وہ 21 دفعہ کہیں۔ اسی طرح جو دعائیں حضور پاک سے حدیث میں منقول ہیں وہ آپ سجدے میں دعائیں کریں، کیونکہ آدمی جب سجدے میں دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ قبول ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ باقی میرے آقا کی نماز جو ہے سبحان اللہ، جیسے بی بی عائشہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ نے فرمایا بیٹے کیا پوچھتے ہو حضور کی نماز کا؟ حضور کی نماز میں جو حسن تھا، جو طوالت تھی، جو جمال تھا، وہ کسی کی نماز میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلی سورت البقرہ ہے، سورت بقرہ کے بعد عمران ہے، سورت النساء ہے، سورت المائدہ، سورت الانعام، ساری تہجد میں حضور پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور ہمارے لوگ تو ڈھونڈتے ہیں نا کہ قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی؟ یہ سب سے چھوٹی سورت ہونا تھا کہ جلدی جلدی بس تہجد بھی ہو جائے، ہمارا نام تہجد والوں میں بھی شمار ہو جائے۔ یہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے اور شب دار ہے۔ اور اس کے بعد یہ پتہ بھی نہیں کہ میں نے رات تہجد میں کیا پڑھا تھا، یعنی آج جو اگلی رات گزر گئی ہے پوچھو کہ کل رات تم نے تہجد پڑھی، کون کون سی صورتیں پڑھی؟ ایک الگ بات ہے کہ اس بات ہی ایک صورت وہ تو نہیں بھولتی نا، جس کو یاد ہی ایک صورت ہو پھر وہ لازمی کہے گا فلاں پڑھی تھی، اور تو آتی نہیں ہے، تو وہ تو خیر بھول نہیں سکتا، لیکن جس کو زیادہ صورتیں آتی ہوں انشاءاللہ اس کو کبھی یاد نہیں ہوں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے حضور پاک کے لیے نافلۃ لک، اگر حضور پہ فرض ہوتا تو بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہوتا نافلۃ علیک، نافلۃ لک نہ ہوتا، کیونکہ یہ تو جواز کے لیے ہے، علیک ہوتا تو فرضیت اور وجوب پر دلالت کرتی، تو اب حضور کے لیے بھی نفل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے محبوب نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ لیلۃ المزدلفہ میں جب حضور آئے عرفات سے تو آپ نے 2 نمازیں پڑھی، مغرب اور عشاء، لیکن تہجد نہیں پڑھی۔ علماء نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضور پاک نے اپنی امت پہ شفقت کی کہ کل 10 تاریخ کو کام ہے کہ اس نے کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر مڈانا ہے، غسل کرنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے،
تو اس نے فرمایا رات کو میری امت آرام کر لے تاکہ صبح کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ لیکن یہ ایسا اللہ کی طرف سے یقینی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کھڑا کریں گے اس مقام محمود پہ۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کھڑے ہوں گے تو علماء نے فرمایا کہ مقام محمود ہے شفاعت کبریٰ، کہ جب اللہ کے نبی ساری مخلوق کی شفاعت کریں، اور وہ شفاعت کیا ہوگی کہ مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ اللہ نے فیصلہ تو جو اللہ چاہے فرمایا، لیکن یہ ہے کہ سماعت تو شروع ہو۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ، اور وہ مقام محمود ہے جو صرف مختص ہے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، سارے نبی جواب دے دیں گے، سارے رسول جواب دے دیں گے، اور ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ آئے گی کہ حضور آپ شفاعت کریں، تو حضور فرمائے گے انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرما لیا ہے، تو وہ حضور شفاعت فرمائے۔ اور اس کے بعد جو شفاعت ہے وہ الگ ہے۔ آپ نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہ گار ہیں، جن کے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی میں شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھو صلحائے امت بھی شفاعت کریں گے، اسی طرح حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ شہید بھی اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہر آدمی کی شفاعت جو ہے وہ محدود ہوگی، لیکن حضور کی شفاعت تو ایسی ہوگی کہ انا اشفع و اشفع و اشفع۔ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، میں پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ یقال لی، مجھے کہا جائے گا حل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، میرے اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں۔ اور اس کے بعد جن کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے، وہ بھی جہنم سے نکل کے جنت میں آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج بیان فرما دیا کہ کافروں کے مقابلے کا علاج بھی نماز میں ہے، اور ہموم اور غموم کا علاج بھی نماز میں ہے، اور کسی پہ کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سب سے بڑا نسخہ نماز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو جو بھی پریشانی بس 2 رکعت پڑھو اور اپنے اللہ سے مانگو، اس سے بڑا نسخہ کائنات میں کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا خود حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو مجھ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور اللہ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز پڑھیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تکلیفوں کے بعد علاج بتایا کہ نماز، لیکن نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ داڑھی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ 1400 سال میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ 1425واں سال شروع ہے حضور کی نبوت کو آئے ہوئے، ابھی تک آپ کو داڑھی کی شرعی حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندے، داڑھی جو ہے وہ صرف میرے نبی پاک کی نہیں، وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی سنت جو ہے وہ داڑھی۔
اور پھر حضور کا امر ہے، حضور نے حکم دیا ہے کہ اعف اللحى وقص الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ پھر حضور نے عمل کر کے بھی دکھلایا کہ ساری زندگی حضور پاک کی داڑھی مبارک، اور جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونا جو ہے وہ انشاءاللہ کافی ہے، اور اس میں سنت جو ہے اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو بندہ ایک دفعہ داڑھی منڈائے گا وہ تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب وہ بار بار منڈائے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو داڑھی منڈانے والا آدمی جو ہے وہ مرتکب ہے کبائر کا اور فاسق ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ داڑھی منڈا مؤذن بھی نہ ہو اور داڑھی منڈا امام بھی نہ ہو، کیونکہ داڑھی منڈانا اور بار بار منڈانا جو ہے وہ آدمی کو فاسق بنا دیتا ہے۔ کہتا جی ہم ایک کمپنی میں ملازم ہیں اور ہم نے الحمدللہ عمرے بھی کیے ہیں اور حج بھی کیا۔ ہم مدینہ منورہ گئے، لیکن ہمیں کمپنی نے سختی سے منع کیا کہ احرام نہیں باندھو گے۔ ان کو کیا تکلیف تھی؟ یہ بھی وضاحت لکھتے نا کہ آپ کے احرام باندھنے میں ان کو تکلیف کیا؟ آپ چھٹی پہ نہیں تھے، آپ ڈیوٹی ٹائم پہ عمرہ کر رہے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے ملازمت کی مجبوری کے بنا پہ نہیں کیا تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے اس موقف پہ اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حال الا جو بندہ ڈیوٹی کی وجہ سے روزانہ آتا جاتا ہے صرف اس کو اجازت۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور ہے، روز مدینہ شریف جا رہا ہے، روز طائف جا رہا ہے، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں اس کو تو اجازت۔ لیکن جو کبھی کبھی جاتا ہے اور جا بھی زیارت کے لیے رہا، اس کا مطلب ہے اور ماں سوا زیارت کے کوئی کام، کہتے ہیں عمرہ نہیں کرے گا، دم بھی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ اور بہرحال اگر آپ کمپنی والوں سے اچھی طرح بات کر لیتے تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مکے مدینے میں کمپنی ہو اور لوگوں کو مجبور کرے کہ عمرہ نہ کریں۔ بعض صورت احناف کے نزدیک تو دم ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ڈیوٹی کا معاملہ ہے تو اس وجہ سے اس سے دم نہیں آئے گی۔ آپ مجبور کیسے بات کرتے ہیں؟ تو مجبور کو ہی تو قضا کر، حضور کو مجبور تھے نا جب عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو پھر حضور نے عمرہ قضا کیا اور دم بھی ادا کی۔ حضور بھی تو عمرہ کرنا چاہتے تھے نا، لیکن آپ کو مجبور کر دیا گیا اور عمرے سے روک دیا گیا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ دم بھی دی، احرام کھول دیا، پھر عمرہ بھی قضا کی۔ اگر ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے، وہ جدہ میں ہی مقیم ہے، لیکن حج سے ایک ہفتہ پہلے وہ مکے میں آ گیا اور احرام مکے سے باندھا، دم پڑ گئی، اس کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجبوری تھی پھر بھی حد حرم سے باہر جا کے مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیتا تو بچ جاتا ہے۔ لیکن آپ تو غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں نا، پہلے تو پوچھتے نہیں ہیں۔ پہلے تو آپ اپنا عقل استعمال کرتے ہیں، جب غلطی کر لیتے ہیں چلو آپ کسی مولوی کے گلے لگ جاؤ، اور وہ بھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی نرم آدمی ہو کہ دم شم ہر چیز سے چھڑا دے۔ فجر کا سنت جو ہے 2 رکعت سنت فجر جو ہے افضل یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھیں۔ اگر آپ آئے اور نماز کھڑی ہو گئی، آپ نماز میں مل جائیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، اور سورج نکلنے کے بعد آرام سے پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ مکہ حرم شریف میں جو سارا مکہ شہر ہے، یعنی حتیٰ کہ مینا مزدلفہ بھی حرم میں ہے تو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو نماز مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 1 کا 1000 ملے گا، باہر نہیں ملے گا۔ اگر ایک آدمی نے امام کی 1 رکعت امام پڑھ گیا اور اس کے بعد وہ نماز میں ملا تو
تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی ایک رکعت باقی ہے. تو جب امام سلام پھیر لے وہ کھڑا ہو کے ایک رکعت پڑھ لے اور اس سے سورۃ فاتحہ بھی پڑھے، نماز پوری کرے. کیونکہ لاحق اور مسبوق کا فرق ہوتا ہے. ایک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو امام کے ساتھ شروع ہو گیا، امام مسافر تھا، اس نے 2 پہ سلام پھیر دیا لیکن ہم نے تو کھڑے ہو کے چال پوری کر دی. ایک وہ ہے کہ ساتھ تو شریک نہیں ہوا نا، وہ تو بعد میں آیا ہے. امام ایک رکعت پڑھ چکا، بعد میں ملا، دونوں کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ایام حج میں اہل مکہ جو ہیں وہ عرفات اور مینا میں نماز پوری پڑھیں گے یا آدھی پڑھیں. ابھی تو حج گزر گیا، آپ اگلے سال مسئلہ پوچھتے ہیں جب حج آ جائے گا کہ ابھی آپ جائیں گے دوبارہ کو حج ہے کل پرسوں. بس ایک عادت ہے. حنفی مسلک میں مکے والے پوری پڑھیں گے اور مسافر جو ہیں وہ آدھی پڑھیں گے. باقی کے نزدیک سب قصر پڑھیں گے، چاہے مکے والے ہوں یا باہر والے. ایک آدمی نے مجھ سے 10,000 ریال قرضہ لیا. اب وہ مجھے قرضہ واپس کر رہا ہے اور 1,000 ریال زیادہ دے رہا ہے. وہ تو حرام ہے، زیادہ قرض پر زیادہ لینا تو سود ہے. جب آپ نے 10,000 ریال قرضہ لیا ہے اپنا قرضہ لو. اس کے اوپر جو 1,000 لے رہے ہو وہ کس بات کا ہے؟ وہ تو خالص حرام ہے، سود ہے. حتیٰ کہ علماء تو اتنا ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثلا میں نے آپ کو 10,000 ریال قرض دیا، میں سڑک پہ کھڑا تھا، آپ گاڑی میں گزرے، آپ نے گاڑی روک دی کہ جی آئے آپ کو میں گھر پہنچا دوں. تو فقہا نے لکھا ہے اگر یہ گاڑی والا قرضہ لینے سے پہلے بھی آپ کو کبھی کبھی گاڑی پہ گھر چھوڑ آتا تھا تو بیٹھ جاؤ، ورنہ نہ بیٹھو، کیونکہ قرضے پر زیادتی ہوگی تو سود بن جائے گا. یار یہ وہ کہتے ہیں اتنا احتیاط کرو کہ اگر یہ بندہ قرضہ لینے سے پہلے بھی کبھی کبھی آپ کو گاڑی میں بٹھا دیتا تھا اور آپ کو گھر چھوڑا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عادت ہے، آپ سے تعلق ہے. لیکن قرضہ دینے کے بعد وہ شرم میں آپ کو گاڑی میں بٹھا رہا ہے تو یہ ربا ہو جائے گا، اور ربا حرام ہے. ایک آدمی ہندوستان سے آیا ہے لیکن احرام اس نے جدے سے باندھا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ میقات سے گزر گیا. تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھتا یا ہوائی جہاز کے اندر جب جہاز میقات کے محاذات پہ آتا تو احرام باندھتا. اب جب جدے میں پہنچ گیا ہے تو میقات سے گزر گیا. اب اس نے عمرہ تو کر لیا ہے لیکن ایک بکری بطور دم پڑ گئی. واللہ تعالی اعلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگی عطا فرما.
یا اللہ دینی جماعتوں کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما، بلد الامین کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.